تراویح سے متعلق مختصر سوالات کا مجموعہ ہے۔ یہ 7 سوالات ہیں، تو 7 سوالات کا مجموعہ عرض کرتے ہیں۔ پہلا سوال ہے بہاول نگر سے بھائی مجیب الرحمان صدیقی صاحب نے لکھا ہے۔ وہ لکھتے ہیں مفتی صاحب، ہمارا سوال یہ ہے کہ جو شخص عشاء کے فرض پڑھائے کیا وہی تراویح پڑھا سکتا ہے یا کوئی دوسرا شخص بھی پڑھا سکتا ہے؟ مجیب الرحمان صدیقی: جی میرے محترم بھائی، اگر جس نے فرض پڑھائے ہیں ضروری نہیں ہے کہ تراویح بھی وہی پڑھائے۔ اگر کوئی دوسرا بندہ بھی تراویح پڑھانا چاہتا ہے تو اس کے لیے بھی شرعاً اجازت ہے، یہ کوئی ممنوع نہیں۔ اگلا سوال فقیر والی سے محمد ارشد بٹ صاحب نے پوچھا ہے۔ وہ لکھتے ہیں مفتی صاحب، ہم نے اکثر دیکھا ہے کہ جس شخص کے عشاء کے فرض جماعت سے رہ جائیں وہ وطر بھی جماعت سے نہیں پڑھتے، بلکہ جب وطر کی جماعت کھڑی ہوتی ہے تو وہ پیچھے نکل جاتے ہیں اور وطر اپنے تنہا پڑھتے ہیں۔ آپ سے یہ دریافت کرنا تھا کہ جو شخص عشاء کے فرض جماعت سے نہیں پڑھ سکا کیا وہ وطر بھی جماعت سے نہیں پڑھ سکتا؟ محمد ارشد بٹ: نہیں میرے محترم بھائی، یہ عوام میں ایک غلط طریقہ رائج ہے۔ بات کچھ اور تھی، لوگوں نے بنا کچھ اور لی، یا وہ لوگ جو لوگوں کو خام خواہ مسائل بتلانا شروع ہو جاتے ہیں، بات کا پتہ نہیں ہوتا، انہوں نے کچھ اور بتا دیا۔ مسئلہ صحیح یہ تھا کہ جس بندے نے، کوئی بندہ ایسے وقت میں مسجد میں پہنچا، اپنے فرض اس نے پڑھ لیے، تنہا پڑھ لیے، اور جب مسجد میں آیا تو وطر کی جماعت کھڑی تھی، یعنی اس نے جماعت کے ساتھ فرض بھی نہیں پڑھے اور تراویح کی کوئی رکعت بھی امام کے ساتھ نہیں پڑھی، امام کے ساتھ تراویح میں بھی بالکل یا شرکت نہیں کی، یہ بندہ جب مسجد میں آ کر وطر کی جب جماعت ہو رہی ہے تو یہ شرکت نہیں کرے گا۔ البتہ اگر جیسا کہ جو مسئلہ آپ نے پوچھا کہ اگر کسی بندے نے عشاء کے فرض تو جماعت سے نہیں پڑھے لیکن تراویح کی کچھ رکعتیں اس نے امام کے ساتھ پڑھ لی ہیں تو یہ بندہ وطر امام کے ساتھ پڑھے گا۔ اس کا پیچھے نکلنا ایسے جہالت ہے، ایسے خام خواہ یہ ایک اجر کو گنوا رہا ہے، یہ ایک اجر ضائع کر رہا ہے۔ جماعت کے ساتھ اس کو وطر پڑھنے چاہیے، اس کے پیچھے نکلنے کا کوئی حکم نہیں، کوئی جواز نہیں، کوئی طریقہ نہیں ہے، بلکہ شریعت نے تو اس کو جماعت کے ساتھ پڑھنے کا حکم دیا ہے۔ اگلا سوال رحیم یار خان سے بھائی عبداللہ صاحب نے لکھا ہے۔ وہ لکھتے ہیں مفتی صاحب، تراویح پڑھانے کے لیے نابالغ لڑکا امام بن سکتا ہے؟ نیز یہ بھی فرما دیں کہ اگر سامع نابالغ ہو تو کیا اسے صف کے درمیان میں کھڑا کر سکتے ہیں یا نہیں؟ حالانکہ بچوں کو تو پیچھے صف میں کھڑا کیا جاتا ہے۔ عبداللہ: جی میرے محترم بھائی، 2 سوال ہیں آپ کے کہ نابالغ لڑکا جو ہے وہ امام نہیں بن سکتا، اگرچہ وہ تراویح ہی کی جماعت کیوں نہ ہو۔ امامت کی اہلیت کے لیے، امامت کے صحیح ہونے کے لیے بالغ ہونا ضروری ہے، یہ شرط ہے، بغیر بلوغت کے جماعت نہیں کروا سکتا۔ رہی بات سامع، اگر نابالغ بھی ہو تو اسے صف میں، اگلی صف میں درمیان میں کھڑا کیا جا سکتا ہے۔ اگلا سوال بہاول نگر سے بھائی محمد احمد صاحب نے لکھا ہے۔ وہ لکھتے ہیں مفتی صاحب، ہم آپ سے یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ کیا تراویح میں پورا قرآن پڑھنا واجب ہے؟ اگر کوئی پورا قرآن نہ پڑھے تو کیا اس سے وہ گناہ گار ہوگا؟ ہمارے ہاں بعض مساجد میں صورتوں سے تراویح پڑھا دیتے ہیں، ان کا یہ عمل کیسا ہے؟ وضاحت فرما دیں۔ محمد احمد: جی میرے محترم بھائی، پورا قرآن پڑھنا واجب تو نہیں ہے، لیکن محض سستی کی وجہ سے قرآن پاک کو پڑھنا چھوڑنا یہ کوئی اچھا عمل بھی نہیں ہے، اور اگر سارے ہی چھوڑ دیں یہ ممنوع ہے، یہ غلط طریقہ ہے۔ اگر شہر کی بعض مسجدوں میں قرآن پڑھا جا رہا ہے اور بعض میں نہیں، جو بعض نہیں پڑھ رہے وہ ایک خیر سے محروم ہیں، ایک اچھے عمل سے محروم ہیں۔ یہ تھوڑی سی مشقت کی وجہ سے اس خیر کے کام کو چھوڑنا اچھا عمل نہیں ہے۔ اگلا سوال دیپال پور سے بھائی ارجمند قریشی صاحب کا ہے۔ وہ لکھتے ہیں مفتی صاحب، ہماری مسجد میں بعض ترتیب سے پورا قرآن نہیں پڑھا جاتا، بلکہ وہ کہتے ہیں ہماری مسجد میں بعض ترتیب سے پورا قرآن نہیں پڑھا جاتا بلکہ چھوٹی چھوٹی صورتوں سے تراویح پڑھی جاتی ہے، ہمارا یہ عمل شریعت کے خلاف تو نہیں؟ شرعاً ہمارے لیے کیا حکم ہے کہ ہم ترتیب سے الف لام سے لے کر والناس تک قرآن پاک تراویح میں پڑھیں یا صورتوں سے پڑھتے رہیں؟
ارجمند قریشی۔ اس کا جواب پہلے بھی دے دیا گیا، یہ سائل لکھنے میں بھی شاید کچھ اور لکھنا چاہ رہا تھا۔ تو محض صورتوں سے پڑھنا اچھا عمل نہیں ہے، پورا قرآن پڑھنا چاہیے، تھوڑی سی مشقت ہے، خیر کا عمل ہے، تو پورا قرآن پڑھنا زیادہ اچھا ہے۔ منچن آباد سے بھائی محمد افضل صاحب نے سوال لکھا ہے، وہ لکھتے ہیں مولانا بعض لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ تراویح کی جماعت میں موجود ہونے کے باوجود شروع نماز میں امام کے ساتھ شریک نہیں ہوتے، جب امام رکوع میں جاتا ہے تو وہ جلدی سے کھڑے ہو کر جماعت میں شریک ہو جاتے ہیں، ان لوگوں کا یہ عمل شرعاً کیسا ہے؟ محمد افضل، بہت ہی نیچ حرکت ہے، بہت ہی غلط عمل ہے، یہ اچھا عمل نہیں۔ علماء نے اس کو منافقین کے مشابہ لکھا ہے کہ اس میں منافقین کی بھی مشابت ہے، اس عمل سے بچنا چاہیے، کوشش کرنی چاہیے کہ شروع امام سے ہی، امام کی جب امام شروع کرے نماز تبھی سے اس کے ساتھ شریک ہو جائے، موجود ہوتے ہوئے امام شروع کر دے اور یہ شریک نہ ہو، یہ اچھا عمل نہیں ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ اگلا سوال حاصل پور سے رانا افتخار احمد صاحب نے لکھا ہے، وہ لکھتے ہیں مفتی صاحب ہمارے علاقہ کی کئی مساجد میں یہ ترتیب ہے کہ ختم قرآن کے موقع پر حافظ جب سورہ اخلاص پر پہنچتے ہیں تو سورہ اخلاص کو 3 مرتبہ پڑھا جاتا ہے، آپ سے پوچھنا تھا کہ حفاظ کرام کے عمل شرعاً کیسا ہے؟ رانا افتخار احمد، دیکھیں بعض علماء نے اس کو مستحب تک بھی لکھا ہے، لیکن صحیح بات یہ ہے، تحقیق یہ ہے کہ اس سے بچنا ہی اولا ہے، اور بالخصوص جس طرح ہمارے معاشرے میں رائج ہو گیا ہے، بعض مساجد میں تو اس کو وجوب کا درجہ دیا جانے لگا، جو کوئی ایسا نہ کرے تو اس کو ملامت کرتے ہیں، طعن و تشنیع کرتے ہیں، ایسی صورتحال میں تو اس کا چھوڑنا اولا ہے، ایسا نہ کرنا چاہیے، بلکہ سورہ اخلاص بھی 1 مرتبہ ہی پڑھنی چاہیے۔ والسلام۔